وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلی موراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، یہ مہینہ شادیوں کے دور کا ہے، جگہ جگہ نکاحوں کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، اور یہ سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ ہماری جماعت رضائے مصطفیٰ نے 14 اپریل کو نماز ظہر کے بعد ایک غریب بچی کی شادی کا انتظام کیا، اور اس کے تمام ضروریات زندگی کا ہماری جماعت کے علماء نے خرچہ برداشت کیا۔ معزز سامعین، آج ہزاروں مرد محض اس بنیاد پر کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے اندر نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، نکاح نہ کر سکے۔ ہزاروں بچیاں محض اس بنیاد پر بیٹھی ہوئی ہیں کہ زمانے میں جو جہیز کا مروجہ رواج ہے اسے دینے کے ان کے والدین طاقت نہیں رکھتے۔ وہ نکاح جسے اسلام نے بہت آسان بنایا تھا، آج ہمارے معاشرے نے اسے مشکل ترین بنا دیا ہے۔ نکاح کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جو رکن کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا، وہ ہیں ایجاب و قبول۔ زوجین میں جو پہلے بولے گا، اصطلاح شریعت میں اس کو ایجاب کہتے ہیں، اس کے جواب میں جو دوسرا بولے گا، اصطلاح شریعت میں اسے قبول کہتے ہیں۔ ایجاب و قبول یہ نکاح کے انعقاد کے لیے رکن ہے۔ دو مسلمان مرد یا ایک مسلمان مرد اور دو مسلمان عورتیں گواہی میں موجود ہوں، یہ نکاح کے لیے شرط ہے۔ کتنا آسان کیا تھا اسلام نے نکاح کو۔ میاں بیوی ہیں، دو گواہ ہیں، ایک نے گواہوں کے موجودگی میں دوسرے سے کہا میں نے نکاح کر لیا، دوسرے نے کہا کہ میں نے ان دونوں گواہوں کی موجودگی میں نکاح قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، شادی کا خطبہ دینا، چھہارے کے تقسیم کرنا،
نکاح کا اعلانیہ ہونا، یہ سب نکاح کے مستحبات ہیں، یہ نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ولیمہ کرنا یہ نکاح کے لیے سنت ہے۔ ایک غریب صحابی تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں زندگی بھر صرف آپ کی خدمت کروں گا۔ پھر وہ حضور کی بارگاہ میں رہنے لگے، شب و روز حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دن سرکار نے فرمایا، تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس نکاح کے مصارف نہیں ہیں۔ سرکار خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دن وہ خدمت کرتے رہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس نکاح کے مصارف نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں طے کر لیا کہ اب اگر حضور مجھ سے نکاح کرنے کے لیے کہیں گے تو میں اس کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد پھر سرکار نے ان سے پوچھا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ یا رسول اللہ، میں غریب آدمی ہوں، آپ ہی میرا نکاح کروا دیجیے۔ جب انہوں نے سرکار سے عرض کیا تو آپ نے قبیلے کو پیغام بھیجا کہ میں اس صحابی کو بھیج رہا ہوں، اپنے قبیلے کے بچیوں میں سے کسی بچی کا ان سے نکاح کر دیجیے۔ تب انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس مہر دینے کے لیے تو ہے نہیں، کیسے مہر دوں گا، کہاں سے دوں گا؟ تب سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کے لیے تھوڑا تھوڑا سونا اکٹھا کر دو، کھجور کے گٹھلی کے برابر ان کے لیے سونے کا انتظام کر دو۔ صحابہ نے جذبہ ہمدردی کے تحت نبی کے ارشاد پر تھوڑا تھوڑا سونا لے کر کے آئے۔ آپ نے اس صحابی کو دے دیا اور فرمایا، یہ تمہارے بیوی کا مہر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو قبیلے کے سردار نے سنا، وہ تو نبی کے ارشاد پر اپنی جان قربان کرنے والے تھے۔ فوراً انہوں نے اپنے قبیلے کی ایک بچی سے ان کا نکاح کر دیا، اور اس صحابی نے جو سونے کی گٹھلی کے برابر سونا تھا وہ ان کو مہر میں ادا کر دیا۔ اب پھر جب نکاح ہو گیا تو آقا کرام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اب ایسا کرو کہ تم لوگ ان کے ولیمے کا بھی انتظام کر دو تاکہ یہ سنت کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ صحابہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے ولیمے کا انتظام بھی کر دیا اور وہ اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ بغیر شادی کے رہنے میں کس قدر شر و فساد ہے، ایک نیک اور صالح معاشرہ میں ایک مرد کے لیے ایک مسلمان عورت کی ضرورت ہے اور ایک عورت کے لیے ایک مسلمان شوہر کی ضرورت ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بتا دیجئے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ آقا نے فرمایا، شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر اس کا پورا جسم زخموں سے آلودہ ہو جائے اور تم اسے چاٹ کر کے ختم کر دو، جب بھی تمہارا حق شوہر کا جو تمہارے اوپر ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ جب انہوں نے یہ سنا
تو عرض کی یا رسول اللہ پھر میں نکاح نہ کروں؟ آقا فرماتے نہیں نکاح کرو، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کرو کیونکہ وہ نظروں کو نیچے جھکانے والا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، اس وقت دارالقضاء میں عزیز مولانا فرحان بیٹھے ہیں، مسلسل دوسرے تیسرے چوتھے دن عجیب عجیب مقدمات لے کر کے عورتیں اپنے شوہروں کے خلاف آتی ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کو غور سے سنیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بری بات یہ ہے کہ لڑکی کے سرپرست لڑکی کے عیبوں کو چھپا دیتے ہیں، شوہر یا اس کے خاندان والوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ اسی طرح کچھ مرد ایسے ہیں کہ ان کے اندر کچھ ایسے عیوب ہوتے ہیں، مگر وہ بھی لڑکی کے وارثین یا ان کے سرپرستوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ دونوں اندھیرے میں رہتے ہیں، نہ لڑکے کو یہ معلوم ہے کہ لڑکی میں کیا کمی ہے، نہ لڑکی کو معلوم ہے کہ میرے شوہر میں کیا کمی ہے۔ معزز سامعین، اور جب نکاح ہو جاتا ہے اور اس کمی کا دونوں کو اطلاع ملتی ہے، چاہے لڑکی ہو، اس کے کمی کی اطلاع شوہر کو جب ملتی ہے تو اسے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر شوہر میں کوئی ایسی کمی ہے جس سے وہ حق زوجیت ادا کر ہی نہیں سکتا تو لڑکی کو نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر یہ تنازع اتنا بڑھتا ہے کہ یا تو پھر مقدمہ بازی شروع ہوتی ہے یا پھر دارالقضاء میں آنے کے بعد نکاح کے فیصلے لیتے ہیں۔ اگر بچی میں کوئی عیب ہے تو اس کا اظہار لڑکے والوں سے کر دینا چاہیے تاکہ وہ اندھیرے میں نہ رہے، اور بعد میں تنازع پیدا ہو اور جھگڑے فساد پیدا ہو، مقدمہ بازی میں پیسوں کی بربادی ہو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ شروع ہی میں اس کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ اسی طرح معاشرے میں آج ہمارے نوجوان بچے موبائل اور ٹی ویوں کو دیکھ کر، ساری بے حیائی کی جڑ ہے موبائل، نوجوان بچے اسے دیکھ دیکھ کر کے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، وہ شادی کے لائق ہی نہیں رہ جاتے۔ دارالقضاء میں بارے ایک ایسا بھی مقدمہ آیا، دیکھنے میں لڑکا بڑا حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، بظاہر اس کے اندر کوئی کمی نہیں، مگر بچی اس کے خلاف مقدمہ لے کر کے آئی کہ میرا شوہر نامرد ہے، حق زوجیت کے ادا کرنے بے قادر نہیں، لہذا قاضی صاحب میرا نکاح فسخ کر دیا جائے۔ اب اگر پہلے ہی سے گھر کے لوگ یہ بتا دیتے تو دونوں خاندانوں کی رسوائی نہیں ہوتی۔ میرے بھائی موبائل کا استعمال کرو مگر صرف ضرورت بھر، خبریں سنو، کسی کو کچھ کہنا ہے کہہ دو، کوئی آپ سے کچھ کہتا ہے اس کا جواب دے دو، بس اسی حد تک۔ اس میں پڑھنا تصویریں دیکھ کر، گندی فلمیں دیکھ کر اپنی زندگی کو برباد مت کرو، ورنہ پوری زندگی حسرت و افسوس کے ساتھ گزارو گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے قبیل انصار کی ایک دوشیزہ سے شادی کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں آنکھوں کو دیکھ لیا ہے؟ انصار کی قبیلے کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ کمی رہتی ہے، وہ کمی کیا تھی؟ شارحین نے ارشاد فرمایا ان کی آنکھیں چندیاتی ہیں، اور بادشاہ نے لکھا کہ ان کی آنکھوں میں پیلا پن ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا آنکھوں کو دیکھ لیا ہے؟ مقصد کیا تھا کہ جس لڑکی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو ایک نظر اسے دیکھ لو، دیکھو گے تو دونوں میں محبت بھی پیدا ہوگی،
کیا دیکھیں؟ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، لڑکا اگر کسی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک نظر دیکھ سکتا ہے، چہرہ دیکھے، ہتھیلی دیکھے۔ چہرہ کے دیکھنے سے چہرے جسم کے حسن و جمال کا پتہ چلتا ہے، ہتھیلیوں کو دیکھنے سے جسم کی شادابی کا پتہ چلتا ہے۔ چونکہ ہتھیلیاں اور چہرہ یہ عورت میں داخل نہیں ہے، اس لیے ہونے والی منگیتر کے چہرے کو دیکھنے سے، ہاتھوں کے دیکھنے سے آقا فرماتے ہیں کہ اگر ایک نظر دیکھ لو گے تو تم دونوں کے اندر محبت بھی پیدا ہو جائے، بس اتنے ہی اجازت ہے۔ اور یہ بھی منگنی سے پہلے ہونا چاہیے، تاکہ اگر تم کو پسند نہ ہو لڑکی تو تم منگنی ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ منگنی توڑ دو، جواب دے دو۔ لیکن منگنی ہونے کے بعد اگر تم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد تمہیں پسند نہیں آئی تو یہ لڑکی اور اس کے خاندان والوں کے لیے باعث ذلت و رسوائی ہوگا۔ اس لیے اگر دیکھنا ہے تو منگنی کرنے سے پہلے دیکھو۔ چہرہ اور ہتھیلی یہ عورت میں داخل نہیں ہے، عورت میں داخل نہیں ہے، لیکن صرف ضرورت ہی عورت کے چہرے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مثلاً نکاح ایک ضرورت ہے، ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے کیونکہ ایک ضرورت ہے، ورنہ بلا ضرورت شہوت کے ساتھ کسی غیر محرم کو دیکھنا شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ اسے حدیث شریف میں آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ راستے میں چلو تو نظریں نیچے جھکا کے چلو، ادھر ادھر لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھتے مت جاؤ۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات بھی عرض کرنی ہے کہ مہر کا ذکر کرنا نکاح کے وقت ضروری نہیں ہے۔ ذکر کریں گے آپ تو بھی نکاح ہو جائے گا، نہیں ذکر کریں گے آپ تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ انکار کر دے گی لڑکی کی مہر نہیں لیں گے تب بھی نکاح ہو جائے گا، اور ہر صورت میں شوہر کو مہر دینا لازم ہوگا۔ قرآن نے کہا ہے ان تبتغوا باموالکم، نکاح چاہو مال کے ذریعے سے۔ ابتداءً مہر یہ شریعت کا حق ہے، اسے عورت ساقط نہیں کر سکتی۔ اگر وہ انکار بھی کر دے نکاح میں کہ ہم مہر نہیں لیں گے، جب بھی شوہر کو مہر دینا لازم ہے۔ ہاں مقرر ہو جانے کے بعد اب یہ بیوی کا حق بن گیا، بیوی چاہے لے چاہے معاف کر دے، یا کچھ لے اور کچھ معاف کر دے، یا سب معاف کر دے، مگر یہ حق اس وقت ہوگا جب کہ مہر مقرر ہو جائے تب۔ مہر مقرر کرنے سے پہلے کسی عورت کو حق نہیں ہے کہ وہ مہر معاف کرے، کیونکہ یہ شریعت کا حق ہے۔ ابتداءً یہ حق شرع ہے، اور مقرر ہونے کے بعد یہ حق زوجہ ہے۔ مقرر ہونے کے بعد اب بیوی کا حق بن گیا، اب وہ صاحب حق ہے، چاہے تو سب لے لے، چاہے تو کچھ نہ لے، چاہے تو کچھ لے کچھ نہ لے۔ مہر مقرر ہے، تب ایسی صورت میں اگر صحبت بیوی سے ہو جاتی ہے تو جتنا مقرر ہوا تھا وہ پورے مہر کا حقدار ہو جاتی ہے۔ لینا نہ لینا یہ اس کا کام ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو لے لے۔ مہر مقرر ہے، مقرر ہونے کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، ابھی دونوں کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو بھی پورا مہر شوہر کے اولیاء کو لڑکی کو دینا لازم ہے۔ یہ خاص مسئلہ دماغ میں رکھیے۔ خالی نکاح ہوا، مہر بھی مقرر تھا، لیکن ابھی دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو شوہر جو مال چھوڑ کر کے جائے گا
बीवी का मुकर्रर किया हुआ माल उसके ऊपर कर्ज है, लिहाजा छोड़े हुए माल में से पहले उसकी तजहीज़ व तकफीन की जाएगी मरने वाले को। तजहीज़ व तकफीन के बाद अदाए दैन होगा, यानी अगर किसी का कर्ज उसके ऊपर है तो उसके छोड़े हुए माल से उसका कर्ज देना पड़ दिया जाएगा। बीवी का महर भी उसके ऊपर कर्ज है, लिहाजा पहले शौहर के छोड़े हुए माल से बीवी का महर दिया जाएगा और उसके बाद जब मीरास तकसीम होगी तो उस मीरास में भी बीवी हक़ मीरास पाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, महर मुक़र्रर नहीं हुआ, लड़की रुख़्सत होकर चली गई तो ज़ौजैन आपस में रज़ामंदी से बाद में भी महर मुक़र्रर कर सकते हैं। महर मुक़र्रर नहीं किया और लड़की रुख़्सत होकर चली गई तो ऐसी सूरत में शरीयत मुतहरा ने महर मिस्ल करार दिया है। महर मिस्ल क्या होता है? उसकी बहनों का जो महर है लड़की के, उसके फूफुओं का जो महर है, अगर उसकी माँ उसकी खालाएँ उसी बाप के नस्ब से हैं तो उनकी जो महर है वही महर इस लड़की का महर मिस्ल बनेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, महर एक कर्ज है, शौहर को देना लाजिम है। बेहतर ये है कि अपनी ज़िंदगी में उसे दे दे, वरना अगर उसके इंतकाल के बाद बीवी को वारिसीन ने महर नहीं दिया तो इस कर्ज़ का ज़िम्मेदार मरने वाला शौहर होगा और क़यामत में उसकी नेकियां ले करके उसकी बीवी को दे दी जाएंगी और अगर नेकियां नहीं हैं तो गुनाह शौहर के ऊपर लाद दिया जाएगा। हमारे माशरे में उमूमन शौहर दबाव डालते हैं औरत पर महर माफ़ करने के लिए। दबाव डाल करके महर माफ़ कराना जायज़ नहीं, ये उसकी मर्ज़ी है। दोनों का दिल मिल गया, एक साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए खुशी खुशी राज़ी हैं तो बीवी के ऊपर है, चाहे तो ले चाहे माफ़ करे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, महर कितना होना चाहिए? तो शरीयत मुतहरा में कम से कम जो महर है उसकी तो हदबंदी कर दी गई है, ज़ाती के कोई हदबंदी नहीं है, वो शौहर की माशी हालात पे मौकूफ़ है। कम से कम महर कितना होना चाहिए? हदीस शरीफ में है, ला महरा अक़ल्लु मिन अशरति दराहिमा, महर 10 दिरहम से कम नहीं हो सकता। अब 10 दिरहम कितना होता है? तोला और माशा के अतबार से 2 तोला 7 माशा 4 रत्ती होता है। अब तोला भी नहीं चलता, अब ग्राम चलता है। यहाँ 10 ग्राम की जो वज़न होता है चांदी का वह है 33 ग्राम। जिस वक़्त आप शादी कर रहे हैं कम से कम 33 ग्राम चांदी की जो कीमत है वो महर बन सकता है। इससे कम अगर आपने महर रख दिया जब भी आपको इतना देना ही पड़ेगा, क्योंकि इब्तिदान शरीयत ने महर का तयन कर दिया है, आप उसे घटा नहीं सकते। हाँ, ज़ाती में ये इख्तियार है, शौहर अपने माशी एतबार को देखते हुए जितना चाहे महर रख सकता है। ये शौहर के माशी हालात पर मौकूफ़ है, लेकिन साथ ही शरीयत ये भी कहा है कि महर इतना ज़्यादा भी न रख दिया जाए जिसे अदा करने में शौहर को अज़ियत और तकलीफ़ हो। हालात का लिहाज रखा जाए, न तो बीवी इतने ज़्यादा महर का मुतालबा करे जिसे शौहर अदा करने का हक़ सलाहियत ही न रखता हो। अपने हैसियत से वो महर का तयन करे और अगर बीवी राज़ी है तो उसे महर को निकाह में मुनक़्क़िद करें। हमारे यहाँ गोंडा और बहराइच में एक दस्तूर है महर के ताल्लुक़ से, शौहर वाले जो ज़ेवरात ले जाते हैं लड़की के लिए उसी को महर भी लिख देते हैं। अब कोई लफड़ा ही नहीं है, अब उस जेवर का मालिक बीवी हो गई। मुअज़्ज़ज़ सामीन, महर की अदायगी हक़ को लब्ध है
اس لیے ہر شخص کو اپنی زندگی میں ادا کر دینا چاہیے۔ ویسے مہر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مہر مؤجل، بیوی کی صحبت کرنے سے پہلے مہر دے دیا جائے، اس کو مہر معجل کہتے ہیں۔ ایک ہے مہر مطلق، دونوں نے آپس میں طے کر لیا بھائی جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیے گا، یہ مہر مطلق ہے۔ ایک ہے مہر مؤجل، 2 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد، 2 سال کے بعد مدت مقرر کر دیا شوہر نے کہ ہم آپ کو آپ کا مہر ادا کر دیں گے۔ تینوں ہی طرح مہر دینا جائز ہے، مؤجل بھی مہر مطلق بھی۔ پروردگار عالم حق العرض کی ادائیگی کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو آئندہ کہ نکاح فرض کب ہوتا ہے، حرام کب ہوتا ہے، واجب کب ہوتا ہے، سنت کب ہوتا ہے، گفتگو ہوگی، جن کی حضرات کے سنت باقی ادا